الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما صدق الله العلي العظيم۔ محترم حضرات اور ہماری اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت یہ جو ہماری ہفتہ واری مجلس اور نشست ہے، یہ خاص طور سے حضور علیہ السلام کی زندگی کے تعارف کے لیے چل رہی ہے، اور اس مجلس کی مختلف نشستوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے 2 مجلسیں ہماری اس سلسلے کی ہو چکی ہیں، آج یہ ہماری تیسری مجلس ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو باتیں سمجھ کر کے حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب تک جو باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے آپ کے سامنے آئی ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ ذہن میں بھی ہوں گی۔ گزشتہ ہفتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص گھرانے کا اور آپ کے داداؤں کا تعارف کرایا گیا تھا، جس میں خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان تمام کے نام ذکر کیے تھے۔ انہیں دوہرا لیجئے ایک مرتبہ تاکہ ذہن کے اندر تازہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، حضور علیہ السلام کے دادا کا نام، دادی کا نام فاطمہ، کیا نام؟ فاطمہ، اور حضور علیہ السلام کے نانا کا نام وہب، اور نانی کا نام برہ۔ تو اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ یاد ہیں آپ حضرات کو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے گھرانے کے مخصوص نام تھے۔ انہی میں آپ کو میں نے کچھ خاص داداؤں کا تعارف بھی کرایا تھا۔ مثلا ایک دادا ہیں اللہ کے نبی کے، ان کا نام ہے ہاشم۔ تو یہاں میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہاشم ان کا نام کیوں پڑا؟ کیا کھلاتے تھے وہ؟ شوربے میں روٹی بھگو کر کے سب کو کھلایا کرتے تھے، اور عربی زبان میں اس کو ہاشم بولا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام بھی ہاشم پڑ گیا۔ تو کچھ داداؤں کا تعارف بھی آپ کے سامنے آیا تھا، اور اخیر میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے جو دادا ہیں عبد المطلب، شروع میں ان کی صرف ایک اولاد تھی، ایک بیٹا، اس کا نام بھی بتایا تھا، کیا نام تھا؟ حارث، ایک لڑکا تھا۔ اور جب قوم نے ان کی کنواں کھودنے میں مخالفت کی تو انہوں نے اس ٹائم نظر مانی تھی، کیا کہا تھا؟ اللہ اگر میرے 10 لڑکے ہوئے تو ایک کو کیا کروں گا؟ ذبح کروں گا۔ اور اللہ نے اس کے بعد ان کو 10 لڑکے عطا بھی فرما دیے۔ تو انہوں نے اپنی نظر پوری کرنا جب چاہی تو پھر انہوں نے قرعہ ڈالا، یعنی پرچیاں ڈالی، اور نام نکل کر آیا کس کا؟ زور سے بولے، عبداللہ۔ تو نام جو نکل کر آیا وہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، یعنی حضور کے والد کا، کہ ان کو ذبح کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ان کے ساتھ میں 10 اونٹوں کی ڈالی، پھر 10 کی بجائے 20 کیے، 20 سے 30 کیے، اس طرح کرتے گئے، لیکن ہر مرتبہ پرچی میں نام کس کا ہے؟ اللہ کا کرنا جب 100 اونٹ لکھے اور دوسری جانب ان کے نام کی پرچی اور پھر وہ ڈالی ہے اور پرچی اٹھائی تو اب کس کا نکلا؟ 100 اونٹ کا۔ ان کو ذبح کر دیا گیا اور حضرت عبداللہ بچ گئے تھے۔
گزشتہ ہفتے ہم اور آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب ہم آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو آج مجھے آپ کے سامنے باتیں عرض کرنی ہیں. حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ اس طرح ذبح ہونے سے بچ گئے. بچنے کے بعد جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے. اب بڑا ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے سر پر ایک ہی ذمہ داری آتی ہے کہ اب اس کی کیا کر دی جائے؟ شادی. تو نکاح کا مرحلہ آتا ہے کہ بیٹے کی اب شادی کر دی جائے. تو حضرت عبداللہ کے نکاح کا مرحلہ پیش آیا کہ ان کی شادی ہونی چاہیے. اب ان کے لیے جو لڑکی تلاش کی ہے ان کے والد نے عبداللہ کے لیے، جو عبداللہ کے والد نے لڑکی تلاش کی. کون ہے ان کے والد؟ بھائی سب بولا کریں، مجھے پتہ تو لگے آپ کو یاد ہے. کیا ہے نام ان کا؟ عبد المطلب. انہوں نے لڑکی تلاش کی. اب یہ جو نکاح ہونے جا رہے ہیں نا، یہ آپ سنیے گا، آپ نے آج تک دنیا میں ایسا نکاح کبھی نہیں سنا ہوگا جیسا نکاح یہ ہونے جا رہا ہے. نرالا نکاح ہے. ہوا کیا؟ انہوں نے ایک لڑکی تلاش کی. اس لڑکی کا نام ہے آمنہ، جو عبداللہ کے لیے تلاش کی عبد المطلب نے. اور آمنہ جو ہے یہ اپنے چچا کے گھر پرورش پا رہی تھی. بعض مرتبہ ہوتا ہے بچیوں کو تائی لے لیتے ہیں، چچا لیتے ہیں کہ ہم اس کی پرورش کریں گے. تو آمنہ کی پرورش ہو رہی تھی ان کے چچا کے یہاں. آمنہ کے اپنے والد کا نام تو وہب تھا، جو آپ سن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے نانا ہے وہ نبی کے، ان کا نام وہب ہے. لیکن ان کے چچا کا نام یعنی وہب کے بھائی کا نام، ان کے چچا کا نام ہے وہیب. وہب اور وہیب دو بھائی ہیں. وہب اللہ کے نبی علیہ السلام کے نانا ہے، اور وہیب جو ہیں یہ حضور حضرت آمنہ جو ہیں ان کے چچا ہیں. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو وہب تو آمنہ کے کیا لگیں گے؟ وہب کیا لگیں گے؟ ایک پہ جم جائیے، یہ کوئی والد کوئی چچا نہ کریے. ایک زبان ہو کے بتائیے، والد لگیں گے یا چچا وہب؟ والد لگیں گے. یہ جبھی آپ بول سکتے ہیں جب آپ 100% دماغ یہاں رکھیں گے. اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کو لپیٹ کے ایک سائڈ رکھ دیا کریں اور یہاں حاضر ہو جایا کریں. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، بڑی باریک باریک باتیں. تو حضرت آمنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ وہب. اور ان کے چچا کا نام کیا ہے؟ وہیب. تو وہب اور وہیب آپس میں کیا لگیں گے؟ بھائی بھائی ہیں. آمنہ پرورش کس کے گھر پا رہی ہیں؟ اپنے چچا کے گھر. والد کے یہاں نہیں ہے، چچا کے یہاں ہے. ادھر چچا کی وہیب کی ایک بیٹی ہے، وہیب کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے ہالہ. خالہ نہیں، کیا؟ ہالہ، ایچ سے، ہا سے، ہالہ. یہ ہالہ جو ہے یہ بیٹی ہے وہیب کی. اب آپ ذرا نوعیت سمجھیں، یہ آمنہ اور ہالہ آپس میں کیا لگیں گی؟ بہنیں ہو گئی نا، جسے آپ کہتے ہیں کزن، جسے آپ اور آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ چچیری تیری آپس میں ہو گئی ہیں. دو بھائیوں کی آپس میں بیٹی. تو وہب کی بیٹی کا نام آمنہ اور وہیب کی بیٹی کا نام ہالہ. یہ دو بیٹیاں دو بھائیوں کی. عبد المطلب نے نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا جس کا انتخاب کیا وہ ہے آمنہ، جو بیٹی ہے کس کی؟ وہب کی. تو وہب کی بیٹی آمنہ سے رشتہ دے دیا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنے جا رہا ہوں. انہوں کو بھی کیا اعتراض ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے، مکہ کے سردار کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، کون منع کرے گا؟ انہوں نے بھی ہاں کر دیا. ساتھ ساتھ میں عبد المطلب نے کہا کہ ایک اور رشتے کا پیغام ہے.
ایک رشتہ تو عبداللہ اور آمنہ کا ہو رہا ہے کہ اس کو فائنل کر دو، دوسرے ساتھ میں عبد المطلب نے کہا کہ ایک رشتہ میرا ہے، میں اپنے رشتے کا پیغام دے رہا ہوں حالہ سے، میرا اس سے کر دو۔ بھائی سمجھ میں آئی ہے نہیں کچھ ترتیب؟ یعنی باپ کا اور بیٹے کا رشتہ ایک ساتھ جا رہا ہے اور ایک ہی گھر کے اندر۔ دیکھا ہے ایسا نمونہ؟ اس لیے میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ اس نکاح کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ ایک ساتھ میں پیغام دیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ سے کرنا چاہتا ہوں اور اپنا نکاح حالہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ بیٹی ہے وہب کی اور حالہ بیٹی ہے وہب کی۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عیب بن گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ حرام کو عیب نہیں سمجھتے، حلال کو عیب سمجھنے لگے۔ کوئی بندہ حلال طریقے پہ کوئی کام کرے وہ عیب ہے، اور حرام طریقے پہ کرے تو کوئی عیب نہیں۔ یعنی کوئی بچہ جوان ہو گیا، شادی کی عمر ہو گئی، وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور گھر والے کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی پسند سے نکاح کر کے لے آئے گھر پہ کسی کو، ہم کیا کہیں گے؟ بہت نافرمان ہے، بہت نافرمان ہے۔ اور اگر وہ نکاح کر کے نہ لائے کسی کو، ویسے ہی سائیڈ میں کسی سے اپنے چکر چلاتا رہے، سائیڈ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے، کسی لڑکی سے وہ ملتا رہے، گھر والوں کو پتہ بھی رہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ بن گئی۔ ہم لوگ حلال پہ اعتراض کرتے ہیں، حرام پہ اعتراض نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ بڑی عمر کے ہیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک پیغام دے رہے ہیں، دے سکتا ہے بندہ اپنا پیغام، اب سامنے والے کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ عبد المطلب نے اپنا بھی اور اپنے بیٹے کا بھی دونوں کا دے دیا نکاح کا پیغام، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ میں نے خود یہیں سہارنپور میں ایک نکاح پڑھایا، اس میں دولہے کی جو عمر تھی وہ تھی 68 سال۔ کیا عمر؟ 68 سال، 68 ایئرز۔ اور جس سے اس کا نکاح ہو رہا تھا ان کی عمر تھی 41 سال، 41 ایئر۔ اور ماشاءاللہ نکاح میں جب وہ دولہے میاں آگے بیٹھے، ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے، پوتے بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے ملوایا کہ مفتی صاحب ملاقات کیجئے، یہ ہمارے صاحبزادے ہیں یا ہمارے پوتے۔ تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، کیا حرج کی بات ہے؟ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بندہ حلال طریقے پہ معاملہ کر رہے ہیں، ہم کیوں اعتراض کریں کسی چیز پہ؟ یہ تو ہو سکتا ہے۔ شریعت ان چیزوں کو ذرہ برابر غلط نہیں سمجھتی۔ بہرحال عبد المطلب نے پیغام دے دیا، عبداللہ کا بھی اور اپنا بھی، اور ادھر سے بھی وہب نے بھی قبول کر لیا اور وہب نے بھی کہا دونوں قبول ہیں۔ اب نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ اللہ کا کرنا عجیب معاملہ کہ جس مجلس میں عبداللہ کا نکاح ہوا، قاضی جی کے سامنے عبداللہ بیٹھے، پاس میں عبد المطلب بیٹھے، پہلے نکاح قبول کرایا گیا بیٹے کو، پھر نکاح قبول کرایا گیا ابا کو۔ پہلے عبداللہ نے قبول کیا آمنہ کو، پھر عبد المطلب نے قبول کیا کس کو؟ حالہ کو۔ یہ منفرد نکاح ہے دنیا کا جو وجود میں آیا، جہاں پر باپ کا اور بیٹے کا ایک مجلس میں ایک ساتھ نکاح کیا گیا۔ بہرحال یہ نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد یہ مجلس نکاح مکمل ہو گئی، اور حضرت عبداللہ کے نکاح میں حضرت آمنہ آ گئی۔ یہاں سے ہمارے نبی کے والدین تک بات پہنچ گئی۔ ہم لوگ حضرت ابراہیم سے چلے آ رہے تھے، آج تیسرے ہفتے میں حضور کے والدین تک ماشاءاللہ پہنچ گئے، تو نکاح ہو گیا دونوں کا۔ جس وقت میں یہ دونوں نکاح کے لیے جا رہے تھے، عبداللہ اور عبد المطلب، تو راستے میں ایک یہودی عورت ملی۔ وہ قرآن کے علاوہ تورات، انجیل، اس وقت تک تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا معاملہ نہیں تھا، تورات، انجیل، ساری جو کتابیں ہیں سب پڑھی ہوئی تھی۔
اس نے سب پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کی کیا کیا علامتیں ہیں، مطلب آخری نبی جو دنیا میں آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، وہ جن لوگوں کے خاندان میں آئیں گے وہ خاندان والے کیسے ہوں گے، اس نے سب پڑھ لگا تھا کتابوں میں۔ راستے میں اس کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی، وہ سمجھ گئی کہ یہی وہ شخص ہے جس کی نسل میں اللہ آخری نبی کو پیدا کرے گا۔ اس نے راستے میں روک لیا، اور روکنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ غلط کام کی دعوت دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کو راستے میں روک کر کے یہ آفر کر دی، اور خالی اتنا ہی نہیں، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ خواہش کی تکمیل کر لی تو میں آپ کو 100 اونٹ بھی دوں گی، 100 اونٹ دوں گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ اپنے نبی کے نسب کو زنا سے پاک فرماتا ہے، نبی کے نسب میں کہیں پر بھی زنا کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے نسب کی حفاظت فرمائی، اور انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے، اور آگے چلے گئے۔ جب وہاں رہے، نکاح ہوا، کچھ وقت کے بعد میں وہاں سے دونوں واپس ہوئے۔ اب جب واپس آ رہے پھر وہ ملی راستے میں، اب آنے کے بعد جب ٹکرائی تو پوچھا کہ آپ دونوں یہ بتائیے کہ کہاں گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کا بیٹے کا نکاح ہو گیا اور یہ کچھ دن بیوی کے ساتھ رہا ہے اور اب ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، جس وقت میں آپ ادھر سے جا رہے تھے اس وقت آپ کی پیشانی کے اوپر ایک خاص نور تھا، اور اب جب آپ واپس آ رہے ہیں اب وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نور اب دوسری جگہ منتقل ہو گیا، نور منتقل ہو گیا۔ وہ انوار اور وہ برکات جو جاتے وقت میں موجود تھے اب وہ واپسی میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کہاں منتقل ہو گیا وہ نور؟ وہ نور منتقل ہو گیا ہے کس کے پیٹ میں؟ حضرت آمنہ کے پیٹ میں۔ اب وہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اب وہ کیفیت آپ کی نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ لوگ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد مکۃ المکرمہ سے ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہا تھا، تو ملک شام کے لیے حضرت عبداللہ تجارت کے قافلے میں روانہ ہو جاتے، ادھر نکاح کر کے آئے ہیں اور ادھر مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد میں اب یہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں تجارت کے لیے۔ کون سے ملک؟ ملک شام۔ یہ ملک شام کون سا ہے؟ یہاں سمجھ لیجئے گا اس کو، یہ ملک شام وہ ہے جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں، جس کو آپ مسجد اقصی، تو یہ جو علاقہ ہے یہ ملک شام کا اسلامی تاریخ میں کہلاتا تھا۔ کبھی اس کا مکمل تعارف کراؤں گا کہ پہلے کتنے ملک تھے اور اب وہ کتنے ہو گئے اور اب وہ نوعیت کیا ہے، وہ الگ عنوان ہے، لیکن فی الحال بس اتنا سمجھ لیں کہ جو علاقہ وہاں کا ہے وہ علاقہ ملک شام کا کہلاتا ہے۔ تو تجارت کا یہ قافلہ وہاں جا رہا تھا، حضرت عبداللہ اس کے ساتھ ہو لیے کہ تجارت کے لیے ملک شام جائیں گے۔ اب یہ یہاں سے روانہ ہو گئے تجارت کے قافلے کے ساتھ۔ روانہ ہونے کے بعد جب مکہ سے نکلے ملک شام کے لیے، تو مکہ سے ملک شام کا معاملہ کیسا تھا؟ جیسے مان لیجئے یہاں مکہ، پھر ملک شام، یہ ادھر، تو بیچ میں مدینہ پڑتا تھا۔ مکہ اور ملک شام کے بیچ میں مدینۃ المنورہ آتا تھا۔ حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے ہیں، راستے میں مدینہ آنا ہے۔ جب یہ قافلے کے ساتھ چلے ہیں حضرت عبداللہ، تو سفر میں نکلنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی حضرت عبداللہ کی، اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ قافلہ ملک شام کے لیے چل رہا ہے اور یہ پورے راستے میں بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، عبداللہ کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ ساتھیوں نے جب دیکھا کہ ان کی حالت زیادہ نازک ہے اور آگے ملک شام بہت دور ہے، انہوں نے کہا بیچ میں مدینۃ المنورہ آ رہا ہے، ان کو مدینہ میں قیام کرا دیتے تاکہ یہ یہاں پہ رہیں اور آرام کریں، اور اپنے رشتہ دار بھی ہیں یہاں پر، وہ ان کا خیال رکھیں گے اور ہم لوگ آگے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو انہوں نے بیچ میں مدینہ چھوڑ دیا اور قافلہ ملک شام چلا گیا۔
حضرت عبداللہ مدینہ میں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات پوری نوعیت۔ اس کے بعد یہ قافلہ ملک شام آیا اور ملک شام آ کر کے اپنا کام نپٹایا اور پھر واپس مکہ آ گیا۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے فوراً پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے بھائی، نظر نہیں آ رہا؟ کہا کہ وہ بیمار تھے، ہم نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی یہ اطلاع عبد المطلب کو ملی، انہوں نے فوراً اپنے وہی سب سے بڑے والے بیٹے، کیا نام ہے، حارث، انہیں بھیجا، کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کے مدینۃ المنورہ میں تمہارا سب سے چھوٹا والا بھائی ہے، اس کی جا کر خیر خبر لو کیا نوعیت۔ اب یہاں مکہ سے مدینہ آتے ہیں وہ حارث، آ کر کے یہاں پتہ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں کہ ہمارا چھوٹا بھائی کہاں ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار تھے اور بیماری ان کی بڑھتی چلی گئی اور علاج کی کوئی شکل نکلی نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور ہم دفن کر چکے۔ حضرت عبداللہ انتقال فرما کے قبر میں دفن ہو چکے۔ اب یہ خبر ملی حارث کو مدینہ سے، یہ خبر لیتے ہی وہ واپس آئے مکہ اور وہاں آ کر کے بتایا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں دفن ہے۔ آپ سوچیں حضرت آمنہ پہ کیا گزری ہوگی، ابھی نکاح ہوا ہے اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور کچھ ہی وقت وہ ساتھ میں رہے اور ادھر وہ روانہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد شوہر کی موت کی خبر آئے، نہ چہرہ دیکھنے کو ملے نہ پتہ لگے ایک عورت کے اوپر کیا گزری گئی۔ ادھر حضرت آمنہ کے پیٹ میں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ادھر پیٹ میں ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے قیمتی شخص اور دنیا کا سب سے قیمتی آدمی اللہ اس کیفیت کے اندر پیدا کرے گا کہ ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا اور اللہ نے باپ کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں یتیم ہو چکے تھے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یتیم پیدا کیا ہم نے آپ کو۔ اللہ نے باپ کو پیدا کرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ ابھی ہمارے نبی دنیا میں نہیں آئے، صرف ماں کے پیٹ میں آئے تھے اور باپ دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ اللہ کی پرورش کا انداز ہے۔ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جب میں کسی کو نمونہ بنانے پہ آؤں تو میں کسی باپ اور بیٹے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ اللہ دکھا رہا ہے دنیا کو۔ ہمارے علماء نے عجیب بات یہاں پہ تحریر فرمائی ہے، اگر اللہ کے نبی کے باپ زندہ ہوتے اور وہ دنیا میں موجود ہوتے اور پھر اللہ کے نبی اتنے اچھے انسان بنتے تو دنیا کیا کیا کہتی فوراً کہ باپ نے تربیت اچھی کی تھی اس لیے اتنا اچھا بن کے نکلا۔ سیدھا جملہ یہی جاتا۔ اللہ کو پسند نہیں اپنے نبی کا کمال کوئی دنیا میں کسی کی جانب منسوب کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے نبی کا جو کمال ہو، نبی کا جو علم ہو اور نبی کا جو ہنر ہو، اس کی نسبت صرف ایک اللہ کی طرف ہو اور کسی کی طرف نہ ہو۔ کل کو جب پیغمبر خود قرآن اور نئی سے نئی باتیں، حکمت کی اور سمجھداری کی باتیں بتائیں گے، کوئی اس میں باپ کا نام نہ لے سکے کہ باپ کا سکھایا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں آج تک یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمارے نبی کی تربیت کس نے کی۔ کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی تربیت کرنے والا نہیں۔ اگر سکھانے والے کا نام پوچھو تو صرف اللہ ہے، تربیت کرنے والے کا نام پوچھو تو صرف اللہ ہے، علم سکھانے والے کا نام پوچھو تو صرف اللہ ہے، اور پالنے والے کا نام پوچھو تو صرف اللہ ہے۔ کوئی نام نہیں جوڑا ہے۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا عالم، ساری دنیا کا سب سے بڑا عالم جس پر علم دنیا کا ختم ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ وہ ہستی، اس کا استاد کوئی نہیں۔ اگر استاد کا نام آئے گا تو صرف ایک کا، یعنی کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی یہ حکمتیں، اپنے محبوب کو ایک نمونہ بنا کے دینا ہے دنیا کے سامنے۔ آنے سے پہلے یتیم کر دیا اللہ نے۔
حضرت عبداللہ کا وہاں پر انتقال ہو گیا اور وہاں پر رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ یعنی اللہ کے نبی کے والد کے انتقال کے وقت ان کی خود کی عمر کیا تھی؟ یعنی حضور کے والد کا کتنے سال کی عمر میں انتقال ہوا؟ اس سلسلے میں یاد رکھنا کہ علماء کی 3-4 رائے ہیں، لیکن سب سے پہلی اور سب سے زیادہ مضبوط رائے یہ ہے کہ جس وقت عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 18 سال تھی۔ کیا عمر؟ 18 سال، کیونکہ ادھر نکاح ہوا ہے۔ اس زمانے کے اندر 16 سال 15 سال 16 سال میں سارے نکاح ہو جاتے تھے، ان کا بھی نکاح ہوا ہے اور نکاح ہو کر کے کچھ دن ساتھ میں رہے اور سفر پہ گئے اور انتقال ہو گیا۔ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جس وقت میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، یعنی ہمارے پیغمبر کے نبی جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کی عمر مبارک کتنی؟ 18 سال۔ اکثر کی رائے یہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ علماء کہتے ہیں 25 سال، کچھ کی رائے ہے 28 سال، کچھ کی ہے 30 سال، لیکن اکثر علماء نے یہاں 18 سال والی رائے کو اختیار کیا۔ ایک بڑے محدث ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال 18 سال میں ہوا۔ تو یہ حضرت عبداللہ کے انتقال کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے اور ادھر باپ کو اللہ دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں حضور کے والد دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے وراثت میں کیا چھوڑا؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کوئی جاتا ہے تو اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ انہوں نے کیا چھوڑا؟ میں کہتا ہوں کچھ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو، انہوں نے ایک یادگار ایسی چھوڑ دی جسے دنیا نہیں بھول سکتی۔ ساری دنیا قیامت تک یاد رکھے گی ان کی وہ یادگار۔ سب سے بڑی وراثت تو وہی بچہ ہے جو وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس سے بڑی کیا وراثت ہوگی؟ لیکن بہرحال دنیاوی مال اور دنیاوی اسباب کے اعتبار سے حضرت عبداللہ نے وراثت میں کل 5 اونٹ چھوڑے تھے۔ ان کے پاس 5 اونٹ تھے اور کچھ بکریاں، 5 اونٹ اور کچھ بکریاں، اور ایک باندی تھی جو خدمت کیا کرتی تھی، اس کا نام تھا ام ایمن، اس کا نام تھا۔ یہ بھی حضرت عبداللہ کی اپنی پرسنلی باندھی تھی، یہ بھی ان کے پاس تھی، یہ بھی انہوں نے وراثت میں چھوڑی۔ تو 3 چیزیں، 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک باندھی جس کا نام ام ایمن تھا۔ یہ ام ایمن نام یاد رکھیے گا، آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ان خاتون کا کئی مرتبہ ذکر آئے گا۔ یہ ام ایمن وہ خاتون ہے جو حضور علیہ السلام کے والد کی باندھی تھی اور ان کی وراثت کے اندر یہ رہ گئی تھی، پھر وراثت کے طور پر حضور کے گھرانے کو یہ بعد میں ملی تھی۔ تو یہ ان کی کل وراثت ہے جو انہوں نے اپنے بعد میں چھوڑی۔ یہ ہے حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح اور حضرت عبداللہ کی مختصر سی یہ زندگی اور دنیا سے رخصت ہونا۔ یاد ہو گیا آپ حضرات کو؟ اتنی باتیں دہرا لیجئے، پھر اگلا مسئلہ شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے بتایا آپ حضرات کو میں نے کہ فدیے کے بعد جب وہ 100 اونٹ ہو گئے اور حضرت عبداللہ بچ گئے تو اب رشتے کی تلاش ہوئی۔ تو عبداللہ کا رشتہ کس کے یہاں پہ ڈھونڈا عبد المطلب نے؟ نام بتائیں۔ وہب کے یہاں۔ وہب کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ اور ساتھ میں عبد المطلب نے اپنا بھی رشتہ دیکھ لیا، اور کس کے یہاں دیکھا؟ وہیب کے یہاں۔ اور اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ حالہ۔ یہ دونوں نکاح باپ کا اور بیٹے کا، عبداللہ کا اور عبد المطلب کے، یہ دونوں نکاح ایک ساتھ ایک مجلس میں ہو گئے۔ پھر عرض کیا کہ نکاح ہونے کے بعد میں حضرت عبداللہ کہاں جا رہے تھے سفر پہ؟ ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں بیمار ہوئے تو کہاں رک گئے؟ مدینہ میں، اور وہیں پر بیماری بڑھ گئی اور انتقال ہو گیا، اور مدینہ ہی میں حضرت عبداللہ کو دفنا دیا گیا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترم کا جب انتقال ہوا تو صحیح رائے کیا ہے، کتنے سال کے تھے؟ 18 سال. تو 18 سال کی عمر مبارک تھی جس وقت میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا. اور وراثت میں کیا کیا چھوڑا؟ کتنے اونٹ؟ 5 اونٹ اور کچھ بکریاں اور ایک باندی. کیا نام؟ ام ایمن. یاد ہو گئے یہاں تک؟ اب چلیے آگے. اللہ کے نبی علیہ السلام اب اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکے ہیں اور ادھر دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ولادت کا زمانہ قریب آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ کتنی خوش قسمت انسان، کتنی خوش قسمت عورت ہے یہ دنیا کی. ان کی خوش قسمتی کو کون سوچ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کی کوکھ میں، جس کے پیٹ میں دونوں جہاں کے سردار تشریف لا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی انسان کے لیے خوش قسمتی کچھ نہیں ہو سکتی. ان کی کوکھ میں، ان کے پیٹ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ یہ جو حمل کا زمانہ ہوتا ہے نا، عورتوں کو کتنی تکلیفیں ہوتی، اٹھتے ہوئے تکلیف، بیٹھتے ہوئے تکلیف، لیٹتے ہوئے تکلیف. کبھی بچہ کروٹ لیتا ہے تو ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کبھی بچہ ٹانگیں چلاتا ہے اس کے درد ہوا کرتے. دنیا بھر کے مرحلوں سے عورت گزرتی. کسی نے حضرت آمنہ سے پوچھا آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا جب حضور تھے پیٹ میں؟ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جتنے زمانے یہ پیٹ کے اندر رہے مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا، کوئی احساس نہیں ہوا. بڑے سکون کے ساتھ میں وہ 9 مہینے گزرے. مجھے نہیں پتا لگا کہ میں عمل سے بھی ہوں، اللہ نے اتنی عافیت سے وہ دن گزروا دیے. فرماتی میرے ساتھ عجیب عجیب معاملے ہوتے تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پیٹ میں بچہ تھا، انہیں کیا پتا کون ہے یہ تو سمجھ رہی نارمل بچہ ہے جیسے ہوتے ہیں سارے کے سارے. انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی نعمت اور دولت میری کوکھ کے اندر ہے. کہتی ہیں عجیب معاملے ہوتے تھے، مجھے خوابات نظر آتے تھے، عجیب عجیب خواب دکھتے تھے، بڑے شاندار شاندار خواب دکھتے تھے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عجیب معاملہ کرتے تھے. کہیں سے گزرتی تھی تو فرماتی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ درخت ہلکے سے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اب انہیں نہیں پتا، یہ تو سوچ رہی ہیں پتہ نہیں کیا حالات چل رہے ہیں. انہیں کیا پتا کہ یہ سب ادب ہو رہا ہے کس کا؟ اس بچے کا جو کوکھ کے اندر آیا ہوا. اللہ نظام ایسا فرماتے تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں عجیب عجیب حالات چلتے تھے میرے ساتھ، نہ کوئی تکلیف ہو رہی نہ کوئی درد ہو رہا. ولادت میں جب حضور کے 40 دن یا 50 دن باقی رہ گئے پیدا ہونے میں، تو اللہ نے ایک ایسا عظیم واقعہ ظاہر فرمایا کہ دنیا حیران رہ گئی اس کو دیکھ کر. اپنے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ اب اپنی منمانی نہیں چلے گی، اب اللہ ہر مسئلے کا تمہارا حساب برابر کرے گا، اب ہونے والا ہے فیصلہ. ایک عجیب واقعہ پیش آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے تقریباً ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے کو بولا جاتا ہے اصحاب فیل کا واقعہ. سنا ہوگا آپ نے یہ لفظ. کون سا واقعہ؟ اصحاب فیل کا واقعہ. بھائی علم ترى تو سب پڑھتے ہیں نا، سب کو یاد ہے، اسی میں ہے سارا کیس. ابھی میں آپ کو پوری سورت سمجھاؤں گا، پہلے آپ ذرا قصہ سنیں. یہ جو علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو سورت ہے اس میں جو واقعہ ہے یہ میرے نبی کے دنیا میں آنے سے صرف 50-55 دن پہلے پیش آیا. عجیب واقعہ پیش آتا ہے. کیا واقعہ؟ دیکھیں خانہ کعبہ تو مکہ میں بنا ہوا تھا پہلے سے ہی، وہ تو آپ نے تاریخ سن لی ہے اس کی. مکہ میں بنا ہوا تھا اور لوگ اگرچہ اسلام میں نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، کفر و شرک میں تھے، لیکن کعبے کا بڑا احترام کرتے تھے. اس میں بت بھی رکھ رکھے تھے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بنا کر کے، لیکن احترام بڑا کرتے تھے کعبے کا. اور سارے ملکوں سے، شہروں سے لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے. اس زمانے سے آتے تھے، بس محبت تھی، عقیدت تھی.
یمن ایک جگہ ہے، آج بھی موجود ہے یمن۔ یمن کے اندر ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ کیا نام؟ ابرہہ۔ یمن کے اندر وہ حاکم تھا اور عیسائی مذہب کا تھا۔ ابرہہ یمن کے اندر ہے اور حاکم ہے اور عیسائی مذہب کا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ساری دنیا یہ وہاں جا رہی ہے، مکہ، کعبے کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں یمن ہی کے اندر ایسا شاندار عبادت خانہ بنواؤں گا کہ لوگ وہاں جانے کے بجائے یہاں آنے لگیں گے۔ اسے کیا پتا بیوقوف کو، وہ سمجھنے لگا کہ میں ذرا سا عالی شان کرا دوں گا، پینٹ پٹی بڑھیا کرا دوں گا، رہنے سہنے کا انتظام اچھا کرا دوں گا، سہولیات کرا دوں گا تو ہو سکتا لوگ وہاں سے یہاں آ جائیں۔ حالانکہ لوگ وہاں سہولیات کے لیے نہیں بلکہ اس کے در و دیوار سے محبت ہے، چاہے وہ کچی ہو تب بھی دنیا وہیں جائے گی۔ لیکن بہرحال وہ عیسائی تھا، اسے نہیں سمجھ میں آیا۔ اس نے کہا کہ لوگ میرے یہاں آنے چاہیے، وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے بہت عالی شان عبادت خانہ بنوا دیا یمن میں، اور بہت خوبصورت بنوا کے یہ اعلان کیا کہ کل کو میں اس کا ادگھاٹن کروں گا، اور اب سارے لوگ یہاں آیا کرو عبادت کرنے کے لیے، اب کوئی بھی مکہ نہ جایا کرو۔ جب اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا ابرہہ نے، وہیں پر عرب کے کچھ لوگ تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے جو اس وقت یمن میں ہی تھے۔ انہوں نے اس کا اعلان سن لیا کہ کل کو یہ اعلان کرے گا اور ہمارے کعبے کے مقابل اس نے یہ تیار کرایا اور یہاں بلائے گا، کہنے لگے اس کی تو ہم خیریت لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، رات میں وہ بند تھا سارے کود کود کر کے دیواروں سے کہیں سے اندر پہنچ گئے، اور جو اس کا مین گیٹ تھا، جو اس کا بالکل مین گیٹ تھا، باہر کو گیٹ کھلنا تھا، ابرہہ آئے گا کل کو، اس کے سامنے گیٹ لاک کھلے گا، ادگھاٹن ہوگا شاندار والا۔ انہوں نے کیا کیا، جہاں مین گیٹ تھا کھلتے ہی جو جگہ سامنے آتی سب نے بیٹھ کے ایک ساتھ میں وہیں پخانہ کر دیا، خوب سارا ڈھیر لگا دیا اور سارے کے سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہمارے کعبے کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، اس کے ذریعے تیرا ادگھاٹن تو ہم کرائیں گے۔ سارے کے سارے وہاں پہ وہ کرا کے فارغ ہو کے آ گئے۔ اب اگلے دن ابرہہ پورے فوج کے ساتھ میں اور لشکر کے ساتھ میں اور پوری تیاری کے ساتھ میں وہاں پہنچا، اور چاروں طرف ہجوم آدمیوں کا کہ آج نئے عبادت خانے کا افتتاح ہوگا۔ جیسے ہی لاک کھولا اور دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ خزانہ رکھا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کیا فیلنگ ہوگی اس کی، مطلب اس کے کہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر طوطے اڑ جانا، نیٹ ورک غائب ہو جانا، اس کے ہوش خراب ہو گئے یہ دیکھ کر کے یہ حرکت کس نے کر دی یہاں پر۔ اب تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی، پتہ کراؤ کس نے کی ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی کوئی اور تو کر نہیں سکتا، شک یہ ہے کہ یہ عرب کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور چونکہ ان کے عرب کے کعبے کا معاملہ ختم ہو جاتا، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا۔ بس ابرہہ کو شک ہو گیا، اس نے کہا اگر یہی معاملہ ہے میں ان کے کعبے کو گرائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اب ان کا کعبہ گرا کے آؤں گا، توڑ کر آؤں گا کعبے۔ اس نے ارادہ بنا لیا اور نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اس نے پلان بنایا اور نکل گیا پوری فوج اور پورا لشکر لے کر کے، سینکڑوں افراد فوج میں، ہاتھی، ساری چیزیں لے کر کے روانہ ہو گیا کہ میں کعبے کو گرا کر مکہ والے کعبے کو آؤں گا۔ اب یہ فوج ادھر سے جا رہی ہے، راستے میں جو آیا جس نے رکاوٹ پیدا کی سب کو ختم کر دیا، اور چلتا چلتا مکہ کے آؤٹ ایریا میں آ گیا۔ آؤٹ ایریا کا مطلب جیسے آؤٹر ہوتا ہے نا شہر کا، جیسے سہارنپور اگر آپ آ رہے ہوں دلی سے تو ٹپری آ گئے، آپ کہتے ہیں بھائی پہنچ گئے، بس اب سٹی میں آنے والے، تو آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ ایسے ہی ابرہہ اپنے لشکر کو لا کر کے مکہ سے باہر ایک تھوڑا میدان تھا وہاں رک گئے، آج بھی ہے وہ میدان، اس کو پورا بند کر دیا گیا جس جگہ پہ اس کا قیام ہوا تھا، وہاں پہ وہ رک گئے۔
رکنے کے بعد وہاں پر کیا تھا معاملہ؟ سارے مکہ کے لوگوں کے جانور، اونٹ ہو گئے، بکریاں ہو گئی، یہ ساری چیزیں شہر سے باہر لوگ چرانے لاتے تھے۔ جس جگہ وہ رکا وہیں پر اونٹ تھے، بکریاں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، اور حضور کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ وہاں پہ چل رہے تھے۔ 200 اونٹ اس نے کیا کیا؟ سارے کے سارے اپنے قبضے میں لے لیے، 200 کے 200 اونٹ پہ قبضہ کر لیا عبد المطلب کے۔ یہ خبر مکۃ المکرمہ میں عبد المطلب کے پاس پہنچی کہ ابرہہ اپنی فوج کو لے کر کے آ رہا ہے، خانہ کعبہ کو وہ گرانے کے لیے آ رہا ہے، اور وہاں ہمارے 200 اونٹ تھے، اس نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب نے کہا چلو ابرہہ کے پاس بات کرتے ہیں، چل کے آ گئے عبد المطلب بات کرنے۔ اب جس وقت عبد المطلب آئے ہیں ابرہہ کے پاس، اللہ نے عبد المطلب کو بڑا رعب عطا فرمایا تھا، دبدبا تھا ان کی شخصیت میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو دیکھ کر کے بندہ ڈر جاتا ہے، رعب ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں۔ جیسے آپ نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے رعب دیا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے نا، شیطان اس گلی میں بھی نہیں آتا، اتنا ڈرتا ہے وہ تجھ سے۔ تو اللہ نے رعب دیا تھا۔ آئے گا ذکر انشاءاللہ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے ذکر کے اندر، اس کو میں بتاؤں گا کہ حضرت عمر کیسے تھے، کہ بندہ سن کے گھبرا جائے کیسے تھے۔ اتنی بات یاد رکھنا، جو میں سب جگہ بتاتا ہوں اتنی تو سنی لیجیے۔ حضرت عمر کے جب رعب کا ذکر آیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر گھوڑے پر بیٹھتا اور حضرت عمر زمین پہ کھڑے ہوتے تو دونوں کے سینے برابر ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر زمین پہ اور کوئی بندہ گھوڑے پہ، سینے برابر۔ آپ ذرا ہائٹ اور ہیلتھ سوچیں کیا ہوگی حضرت عمر کی۔ اور اس کے بعد کیا تھا معاملہ؟ مونچھیں رکھتے تھے حضرت عمر، ایسے یہاں لا کر کے اور پھر 3 بار ایسے گول گول گھومی ہوئی۔ یہ ہوتا ہے نا تاؤ دینا مونچھ کو، ایسے ذرا پھیرنا، والی مونچھیں تھی۔ یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ کبھی کل سے رکھنی شروع کر دے سب کہ ہم تو حضرت عمر والی رکھیں گے، ایسی باتیں لوگوں کو بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے ایسی والی وہ مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسی مونچھیں کیوں رکھی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ یہ کافی ڈرے، ذرا روک پڑے ان کے اوپر، انہیں ڈرانے کے لیے ایک آدھ ایسا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں نے اس لیے رکھ رکھی ہے، اور واقعی اس زمانے میں تھی بھی مسئلہ، اللہ کا شکر ہے ابھی تو یہ معاملہ نہیں، لیکن اس زمانے میں یہی کنڈیشن تھی، تو حضرت عمر نے اس لیے رکھ رکھی۔ اچھا، بال رکھ رکھے تھے یہاں تک، کاندھے تک، پیچھے بال لٹکتے تھے کاندھے تک، مونچھیں یہاں آ کر کے گول گول 3 مرتبہ، اور داڑھی گھنی تھی، اور سینہ ہمیشہ کھلا رکھتے تھے، بس ایک تہمد باندھتے تھے ناف سے گھٹنے تک کا، سینہ ہمیشہ کھلا ہوا، اور ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا، چمڑے کا پٹا ہمیشہ ہاتھ میں رہتا تھا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایسا بندہ اگر سامنے آ جائے، آدمی کی وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اتنا زبردست ہائٹ اور ہیلتھ والا، ایسی مونچھیں اور ایسے بال، اور سینہ اتنا مضبوط، اور ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا۔ وہ چمڑے کا کوڑا تو کیا مکہ ہی مار دے تو انسان آدھا زمین میں چلا جائے، اور چمڑے کا کوڑا ہاتھ میں ہو تو انسان کا کیا حشر ہوگا۔ ان کے پاس ایک بادشاہ گرفتار ہو کر آیا تھا ان کی حکومت میں، فارس کا بادشاہ، اس کو کٹورا دیا۔ حضرت عمر نے کہا بھائی پانی پلاؤ اس کو۔ جب ہاتھ میں کٹورا دیا نا، اتنا کعبات کہ پانی نہیں پیا جا رہا اس سے، باہر نکل کے کہتا یہ ہے کون آدمی بھائی؟ میں کہنے لگا کہ میں تو بڑے بڑے درباروں میں گیا، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے گیا، یہ حالت تو کہیں نہیں ہوئی جو اس کے سامنے ہو رہی تھی۔ اور زمین پہ بیٹھے تھے، مٹی پر بیٹھ کے حکومت کرتے تھے، نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی کرسی تھی، نہ کوئی عالی شان مسند تھی، کچھ نہیں، زمین پہ بیٹھتے تھے اور اسی طرح نظام چلتا تھا۔
ایک مرتبہ ان کے زمانے میں زلزلہ آیا، بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ، زمین ہلی، حضرت عمر نے چپل نکالی اپنی اور نکال کے زمین پہ ماری کھینچ کے، کہا کیوں ہل رہی ہے؟ یہ بتا میں نے تیرے اوپر کیا ناانصافی کی ہے، یہ بتا میں نے کیا ناانصافی کی ہے۔ یعنی ظلم و ستم کی وجہ سے یہ آفتیں آتی ہیں۔ حضرت عمر کا مطلب تھا میں نے کون سا ظلم لوگوں کے اوپر کیا جو تو ہل رہی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی چپل پڑا فوراً حرکت بند، سب سکون ہو گیا چاروں طرف۔ ان کے تو قصے نرالے ہیں۔ اللہ نے چاہا جب اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم فارغ ہو گئے، حضور علیہ السلام کی سیرت سے، پھر ان مخصوص صحابہ کا بھی تعارف کراؤں گا۔ بہرحال آج جو ہمارا عنوان چل رہا تھا وہ یہ بات درمیان میں آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا عبد المطلب بھی بڑے روبدار شخص تھے، اور وہ آئے۔ اب ابراہ بیٹھا تھا اپنے تخت پر، اس نے اپنی کرسی رکھ رکھی ہے بادشاہت والی، وہاں بھی لے کے گیا وہ ہاتھی کے اوپر رکھ کے اپنی کرسی۔ جیسے ہی عبد المطلب کو دیکھا تو وہ ساتھ میں کرسی پہ تو بٹھا نہیں سکتا تھا کیونکہ ناک کٹ جاتی۔ ایسے لوگوں کو اپنی ناک کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ناک نہ کٹ جائے ہماری۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ لاؤ میں ہی اتر جاتا ہوں۔ اپنی کرسی سے نیچے اترا اور زمین پر بیٹھا اور خود بھی بیٹھا، عبد المطلب کو بھی بٹھایا، پھر وہاں بیٹھ کر کے بات کی۔ کیا بتائیے کس مقصد کے لیے آپ آئے؟ عبد المطلب نے بات چیت شروع کی، اور بات چیت کے دوران کہا کہ بھائی میرے اونٹوں کو چھوڑ دو، اپنے اونٹوں کا مسئلہ رکھا، انہیں کیوں پکڑا تم نے، انہیں چھوڑ دو۔ ابراہ یہ جملہ سن کے حیران رہ گیا، فوراً بتائی کیا بولا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونٹوں کو چھوڑ دو۔ کہا میں اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے جو اونٹ تیرے پاس ہیں ان کو چھوڑ دے۔ ابراہ کہنے لگا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ مکہ کا سردار اگر میرے پاس بات کرنے آ رہا ہے تو اونٹ تو بہت بعد میں، سب سے پہلے یہ خانہ کعبہ کی بات کرے گا کہ میں اسے ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی حفاظت کی کوئی بات نہیں کرتے، اونٹوں کی بات لے کر کے بیٹھ گئے اپنے۔ حیرت کی بات ہے، آپ کو خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے، آپ کی تو ساری عقیدت، آپ کے باپ داداؤں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، میں اسے گرانے آیا ہوں، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ ابراہ حیران ہے۔ عبد المطلب کا جواب سنیں، اللہ اکبر، کتنا زبردست جواب دیا۔ فرمایا انا رب الابل، انا رب الابل وللبیت رب، فرمایا اونٹ کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے۔ میں اپنی چیز کی بات کرنے آ گیا، اور رہا مسئلہ اس گھر کی حفاظت کا، اس کا مالک خود اس کی حفاظت کر لے گا، اب مجھے اس کی ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ کتنا عمدہ جواب ہے عبد المطلب کا۔ فرمایا کہ میں اپنی میں جس چیز کا مالک ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں تجھ سے۔ خانہ کعبہ سے عقیدت بے شک ہے لیکن مالک نہیں ہے، مالک اس کا اللہ ہے، خود نمٹ لے گا اللہ تجھ سے، ذرا بڑھ تو صحیح آگے، کیسا چکی میں پیسے گا بھی تو بڑھ جا ذرا سا آگے۔ تو عبد المطلب نے اس کو کہا، اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے لے جاؤ اپنے سارے اونٹ وونٹ کا، ہمیں کیا کرنا ہے، اور بس کل کو تماشا دیکھنا کہ ہم کعبے کو کیسا گرائیں گے۔ عبد المطلب نے کہا ہم بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھنا۔ اگلا دن ہوتا ہے، عبد المطلب نے سارے مکہ والوں سے کہا جو وہاں خانہ کعبہ کے پاس تھے سب خالی کر دو، اس کو آنے دو، اٹیک کرنے دو، کوئی اس کے راستے میں نہ آئے۔ اور جا کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں سے چپٹ گئے اور چپٹ کے کہا کہ اللہ جس چیز کی ملکیت ہماری تھی، جس کی ہم حفاظت کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لی، اب یہ گھر آپ کا آپ کے حوالے ہے، اس کی حفاظت آپ فرمائیں، اس کی حفاظت آپ کے حوالے۔ یہ کہا اور سب کو ساتھ میں لیا اور ایک پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گئے کہ ہم لائیو دیکھیں گے وہاں سے کہ کیا ہوتا ہے یہاں۔ ہمارا کام ختم، اب اوپر کا کام شروع ہوگا۔ ادھر سے یہ گئے سارے وہاں پہاڑ پہ، ادھر ابراہ اپنا لشکر لے کر کے آگے آ گیا اور حملہ کرنے کی پوری تیاری۔
جیسے ہی وہ قریب پہنچتا ہے اللہ اکبر، اب ہوتا ہے وہاں پہ سارا قصہ شروع. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا. ہاتھی ہی لے کر کے آئے تھے نا یہ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی ساری پلاننگ بیکار کر دی. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے آسمان کے اندر پرندے بھیج دیے. پرندے آئے ہیں، اور کیسے آئے وہ پرندے؟ ان پرندوں کی چونچ میں ایک کنکری تھی اور پنجوں میں ایک کنکری، یعنی ایک پرندہ 3 کنکری لے کر کے آ رہا ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی بیچارے اٹھا لیں گے وہ، کتنی بڑی کنکری ایک پرندہ اٹھا سکتا ہے جو نارملی چڑیا ہو. کتنے بڑے اٹھا لیں گے؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں چونچ میں لے کر کے آ گئی. اب یہ لشکر جا رہا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں، انہیں کیا فکر کہ اوپر پرندے آ رہے ہیں کیا آ رہے ہیں. ایک چڑیا آگے آئی اور آگے آ کر اس نے اپنی چونچ میں سے وہ کنکر نیچے گرا دیا. پتہ ہے اللہ نے کیا تاثیر پیدا کی اس کی چونچ کے اندر؟ اتنی تو AK-47 میں بھی نہیں ہوتی. اللہ نے کیا تاثیر پیدا کی؟ اللہ نے تاثیر یہ پیدا فرما دی کہ وہ گری اور ایک سپاہی اس کا ہاتھی پہ بیٹھا تھا، اس سپاہی کی کھوپڑی پہ گری. اب اگر آپ کے سر پہ اللہ نہ کرے کوئی اتنا سب کنکر گر جائے تو کچھ بھی نہیں ہونا، یہاں کو گرے گا ادھر کو لڑک جائے گا. لیکن وہ جہاں گری وہیں سوراخ کر کے اندر گھس گئی، اور گھستے گھستے پورا پار کرتی ہوئی بدن نیچے نکلی، پھر نیچے نکل کے ہاتھی کے اندر گھسی، اسے پار کر کے نیچے نکل گئی. ایک کنکری گھس کے آدمی کو زمین پہ لٹا دی. اللہ نے یہ تاثیر ایک کنکری میں پیدا کی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے ان کے اوپر اپنی چونچ سے چھوٹی چھوٹی کنکری گرا رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے ان کنکریوں کی وجہ سے ان سب کی لاشیں ایسی بچھا دی جیسے کوئی کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. سب بھوسے کی طرح سے ڈھیر لگ گیا، سب مر گئے، نہ کوئی ہاتھی بچا نہ ہاتھی والا بچا، سب کا خاتمہ اینڈ ہو گیا. صرف اللہ نے پرندوں کی چونچ سے، کنکریوں سے یہ حفاظت کا معاملہ کرا لیا. اب یہ جو تھا نا ان کا گرو، کیا نام ہے اس کا؟ ابرہا. یہ تو اتنی آسان، اگر دشمن اتنی آسانی سے مر جائے تو پھر مزہ نہیں آتا نا. ذرا اللہ نے کہا ذرا اسے تو بڑھیا کر کے علاج دینا، اس کا ذرا وقت صحیح سے چلایا جائے گا. اس کے کیا ہوا؟ ابرہا کے بارے میں آتا ہے اس کے بدن میں سب سے پہلے چیچک نکلی، پورے باڈی پر، پورے بدن کے اوپر اس کے چیچک ہوتی گئی. اس کے بعد چیچک جب زیادہ ہو گئی تو بدن اس کا سڑنے لگا. چیچک صحیح نہیں ہو رہی، بدن کے اندر سڑن پیدا ہو گئی اور اس کے بدن سے پیپ اور خون بہنے لگا. کبھی کہیں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جاتا، کبھی کہیں سے شروع ہو جاتا. پورے بدن پہ چیچک کے دانے ہو رہے ہیں، اندر سے بدن سڑنے لگا ہے اور سڑا ہوا خون اور پیپ باہر نکل رہا ہے. اس کی کیفیت یہ ہو گئی. اور اس کے بعد میں پھر جب پورے بدن میں دانے، چیچا، خون اور پیپ باہر نکلنے لگا، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ اس کے بدن کا تھوڑا تھوڑا حصہ گل کر کے، سڑ کے، ٹوٹ کے گرنے لگا. کسی دن سڑ کے ایک انگلی ٹوٹ جاتی، کسی دن سڑ کے دوسری انگلی ٹوٹ جاتی، کسی دن سڑ کے تیسری انگلی، کسی دن ہاتھ گر جاتا، کسی دن کچھ ہو جاتا، کسی دن ٹانگ ٹوٹ کے گر جاتی. اتنی بری طرح سے اس کا بدن سڑنے لگا اور آخر میں اس کا یہ ہوا کہ ایک دن اس کا سینہ سڑتے سڑتے سینہ پھٹ گیا بیچ میں سے، اور اس کا جو دل تھا وہ دل باہر آ گیا اور بلا آخر پھر جا کر کے اس کی موت ہو گئی. یہ ہے ابرہا، اور اس کا معاملہ جو اللہ نے اس کے ساتھ یہ عبرتناک معاملہ فرمایا. اور 30ویں پارے کی سورۃ الفیل کے اندر اللہ نے اس کے قصے کو ذکر کیا. اور یہ قصہ اور واقعہ جو پیش آیا صرف ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے کتنے دن پہلے؟ 50 یا 55 دن پہلے واقعہ پیش آیا.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے اور آپ دنیا کے اندر آنے والے تھے. اس وقت اللہ نے اپنی قدرت کا یہ مظاہرہ پیش کیا کہ اب آج کے بعد اگر کوئی ان چیزوں کی طرف نظر اٹھائے گا اللہ اس کا حشر بہت برا کرے گا. یہ انجام ہوا ہے ابرہہ کا. یہاں پر ایک بات ذرا سب لوگ سمجھ لیں کہ اللہ نے ابرہہ کو برباد کر دیا. اللہ نے ابرہہ کو برباد کر دیا. اس میں مکہ کے اندر جو کافر رہتے تھے ان کا کوئی کمال نہیں تھا، ان کا کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال کس کا ہے؟ جو بچہ آمنہ کے پیٹ میں ہے اور اب دنیا میں آنے والا ہے. اللہ نے اس اپنے نبی کی نبوت سے پہلے اس کا ایک کرشمہ یہ ظاہر کیا کہ غیبی طور پر اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت دشمنوں کے ذریعے سے کروا دی. تو حفاظت ہو گئی یہاں پر، اور اللہ نے یہ حفاظت کرائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ اور آپ کے کمال کے طور پر یہ نشانی ظاہر ہوئی کہ ایک عظیم الشان بچہ دنیا میں آنے والا ہے. اور صرف 50-55 دن کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہ واقعہ پیش آیا تھا محرم کے مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یعنی یہ ہاتھی والے جو برباد ہوئے تھے یہ محرم کا واقعہ تھا، اور ربیع الاول میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے تھے. تو بیچ میں بس ایک مہینہ یعنی صفر کا مہینہ گزرا اور ربیع الاول میں ہمارے نبی کی ولادت ہو گئی. یہاں پر ایک بات ذرا سمجھنا، ذرا علمی بات ہے، آپ سارے لوگ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کبھی کبھی وہ کام کراتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا. کبھی کبھی اللہ ایسے کام کرا دیتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا. تو اللہ اگر اپنے نبی سے وہ کام کرائے جو عام آدمی نہیں کر سکتا تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. کیا بولتے ہیں اسے؟ معجزہ. جیسے آپ نے سنا ہوگا، آگے آئے گا بھی کہ حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے اشارے سے فرما دیے تھے. یہ واقعہ آگے آئے گا. تو یہ کیا کہلائے گا کہ یہ حضور کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. تو جو کام نبی بننے کے بعد کر کے دکھائے اسے عربی میں معجزہ کہتے ہیں، اور جو کام نبی کی ولادت کے زمانے میں یا ولادت کے قریب اللہ عجیب و غریب کر کے دکھلا دے اس کو عربی زبان میں ارہاس کہا جاتا ہے. کیا؟ ارہاس. تو حضور کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں، نبی بننے کے بعد اگر کوئی کام ہو تو معجزہ ہے، اور اگر نبی کے پیدا ہونے کے قریب کوئی عجیب کام دنیا میں ہو جائے تو اسے معجزہ نہیں بلکہ اسے کیا کہا جائے گا؟ ارہاس. الف را ہا الف صاد، ارہاس. سمجھ گئے نا سب حضرات؟ تو یہ جو واقعہ پیش آیا اصحاب فیل کا، ہاتھی والوں کا قصہ، آپ اسے عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے یا ارہاس کہیں گے؟ ارہاس کہیں گے. یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ وہ ہوگا جو اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے بعد، نبی بننے کے بعد، جو نبی بننے کے بعد آپ الگ سا کام کر کے دکھائیں اسے معجزہ کہا جائے گا، اور جو کام ولادت کے قریب کر کے دکھائیں اسے معجزہ نہیں ارہاس کہا جاتا ہے. لہذا یہ ارہاس کہلائے گا. سمجھ گئے آپ حضرات یہاں تک کی بات؟ اب آج کی ہماری جو آخری چیز ہے اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں، اور یہ ہماری بڑی اہم چیز ہے. یہاں تک کے معاملات ہمارے سارے پورے ہو گئے. اب آ گیا مسئلہ حضور کی ولادت کا، اور بالکل وہی وقت آ گیا جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. کس تاریخ میں، کس مہینے میں، اور کون سے سن میں، اور کس وقت حضور دنیا میں آئے؟ اب ذرا یہ یاد کر لیجئے سب لوگ. ہمارے نبی جو دنیا میں آئے ہیں، پوری دنیا کے اکثر علماء متفق ہیں اس بات پر کہ حضور ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں آئے تھے. کون سے مہینے میں؟ اور آپ کو میں ایک
عجیب اتفاق والی بات بتاؤں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اب ربیع الاول ہی شروع ہو گئے، تو حضور کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور ہم بھی حضور کی ولادت کا ذکر ربیع الاول ہی میں کر رہے ہیں۔ اور خاص طور سے تاریخیں بھی جو ہیں، کل 2 تاریخ تھی، پھر اس کے بعد اب پرسوں کو 5 تاریخ ہے، پھر 8 اور 9، ابھی اگلے ہفتے بھی ولادت کا ذکر رہے گا۔ تو تاریخیں جو ہیں علماء نے اس کی بیان فرمائی کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول تو طے ہے، لیکن تاریخ کیا تھی؟ اس میں علماء کی رائے ہے یا تو 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، 8 یا 9۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں 8 تاریخ تھی، کچھ کہتے ہیں 9 تاریخ تھی، اور ایک مختصر سی جماعت کی رائے ہے کہ 12 تاریخ، 12 ربیع الاول۔ تو بہرحال اکثر نے 8 یا 9 کو اختیار کیا، 8 تھی یا 9 تھی، 12 والی رائے زیادہ مضبوط نہیں ہے، 8 اور 9 والی۔ آج کل یہ بھی ایک ہمارے یہاں پہ ایک بدعت چل گئی ہے، عید میلاد النبی کے نام سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈرز کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا آتا ہے عید میلاد النبی۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں، تیسری کوئی عید نہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ عید میلاد النبی کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بے شک دنیا میں آئے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے آپ کا دنیا میں آنا، لیکن ہمیں اس کو کسی طرح سے منانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی میلاد منانے بیٹھ جائیں، خرافات کرنے بیٹھ جائیں، یہ سب اجازت نہیں ہے۔ صرف اتنی تو اجازت ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر کر لیا جائے، تو ذکر تو کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے ذکر سے بڑھ کے کچھ اور کرنے کی شریعت نے ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تاریخ میں نے بتائی کہ اللہ کے نبی دنیا میں 12 کو نہیں بلکہ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ 8 یا 9 کو تشریف لائے گئے۔ اور جتنے بھی یہ عید میلاد النبی منانے والے ہیں نا، یہ سب 12 کو مناتے ہیں، 12 کو مناتے ہیں، بنا وجہ پورے پھرتے 12 کو، اتنی محنت بھی کرتے ہیں اور کوئی سین بھی نہیں منتا 12 کا۔ علماء کہتے ہیں کہ 12 کو پیدائش نہیں، 12 کو وفات ہے اللہ کے نبی کی، 12 ربیع الاول۔ اور دن کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اللہ کے نبی نے اللہ نے جو آپ کو دن دنیا میں آنے کا عطا فرمایا، پیر کا دن۔ کون سا دن ہے؟ پیر کا۔ تو اللہ نے ماشاءاللہ اس ذکر کے وقت میں ہمیں ربیع الاول بھی دے دیا اور پیر کا دن بھی دے دیا۔ اعتراض نہ کرنا کہ اتوار ہے، میں عربی کے حساب سے بتا رہا ہوں، عربی کے حساب سے اگلا دن کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، لہذا عربی تاریخ کے حساب سے اس وقت جو یہ وقت چل رہا ہے اتوار ہے یا پیر ہے، لہذا اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اللہ نے مہینہ بھی وہی دے دیا اس ذکر کا اور ہمیں اور آپ کو دن بھی وہی عطا فرما دیا۔ تو پیر کے دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔ آج کل کی جو انگریزی تاریخ ہے اس کے حساب سے مہینہ کیا تھا وہ بھی یاد رکھنا، اس کے حساب سے مہینہ تھا اپریل کا۔ کون سا مہینہ؟ اپریل کا۔ اور سن اس کا تھا سن 570 عیسوی، سن 570 عیسوی۔ اس وقت میں ابھی کیا چل رہا ہے کرنٹلی؟ 2021 یا 22 چل رہا ہے، تو ابھی 2021 چل رہا ہے۔ اس 2021 میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو سن 570 جو آیا تھا اس میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ تو اپریل کا مہینہ اور 570 عیسوی بیٹھتا ہے جب ہمارے نبی دنیا میں آئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اس کو یاد رکھا کیجئے کہ یہ جو انگریزی تاریخ ہمارے یہاں چلتی ہے یہ چلتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ یہ جو حضور 570 میں پیدا ہوئے ہیں عیسوی کے حساب سے، اس کا جو سن 1 ہے وہ کہاں ہے؟ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، یہ وہاں سے 2021 چلا آ رہا ہے۔ تو 2021 کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2021 سال۔
اب اس پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کبھی کبھی کہیں کہیں کالجز میں، اسکولز کے اندر پروگرام ہوئے، بیان ہوئے لوگوں کے اندر، تو میں نے ایک بات کہی وہاں لوگوں سے، میں نے کہا تم دنیا والے اتنے فقیر ہو، اتنے غریب ہو، اتنے مسکین ہو، ساری دنیا جو اسلام کے علاوہ ہے، ساری دنیا مسلمانوں سے ہٹ کر، میں نے کہا آج تک تم نے ترقی کیا کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک تاریخ تک تم نہیں اپنی لا سکے، تمہاری تو تاریخ ہی نہیں ہے آج تک۔ بھائی پوری دنیا میں یہ 2 تاریخیں چل رہی ہیں، اور سب سے زیادہ یہ 20ویں تاریخ چل رہی ہے جو 2021 ہم جوڑ لیں بیٹھ کر کے، یہ بھی ہماری تاریخ ہے، اور جو یہ 1443 چل رہا ہے یہ بھی ہماری تاریخ ہے۔ آج تک دنیا جو عمل کرتی چلی آ رہی ہے، یہ ترقی خاک بھی نہیں کی، جس دنیا سے تاریخ نہ بنی اس سے کیا بنے گا؟ ساری تاریخیں ہماری دی ہوئی ہیں ان کو۔ تو آج جو یہ ساری دنیا تاریخ چلاتی ہے کہ یہ سن چل رہا ہے، تو یہ سب ہمارے نبیوں سے ہے، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ کا بھی احترام کرتے، انہیں بھی مانتے، تو ہمارے ہی ہے نا بھائی، وہ ہم انہیں الگ کیوں کہیں؟ تو وہ بھی ہمارے ہیں، تو یہ تاریخ ان سے چلی آ رہی، لہذا وہ تاریخ بھی ہماری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کون سے سن میں پیدا ہوئے؟ سن 570 عیسوی، اس کے اندر اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے، اور مہینہ کون سا بتایا؟ اپریل کا مہینہ تھا، جب حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں تک کی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، باقی انشاءاللہ اب جیسے ہی آپ آئے، اللہ نے کیا کیا دنیا میں رد و بدل کر دیا، اور کیسے کائنات کا نظام بدلا ہے، اور کیا کیا چیزیں اس وقت ظاہر ہوئیں جب حضور علیہ السلام دنیا کے اندر آئے۔ اللہ نے چاہا وہ آپ حضرات آئندہ ہفتے سنیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ان تمام باتوں کو ہم سب کے ذہنوں میں اتار دے، اور ہم سب کو ان باتوں کے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر یہ اہتمام کیا کریں، میں پچھلے ہفتے بھی عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ سب لوگ نماز کے وقت سے یہاں حاضر رہا کریں، کیونکہ آپ کی اگر ایک بات بھی شروع میں چھوٹ گئی نا تو پھر مزہ نہیں آتا بندے۔ اب کوئی آدمی مان لیجئے جب آیا کہ جب حضرت عبداللہ ملک شام جانے لگے تھے سفر میں، تو اسے کیا پتہ لگے گا پیچھے کتنا دلچسپ نکاح نکل گیا ہمارا۔ تو اگر ہر بات کو ہمیں قابو میں رکھنا ہے تو دیکھیں روز روز تو یہ پروگرام ہو نہیں رہے، مہینے وہ ہفتے میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، تو ہفتے میں ایک مرتبہ اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم نکال کر فارغ کر کے اول سے بیٹھیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب جو پہلے باتیں بتائی ہیں پہلے آپ مجھے سنا دیں، پھر میں آپ کے سوال آپ کو سناؤں گا، پہلے آپ مجھے سنا دیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ حضرت عبداللہ کا پیغام جس گھر میں گیا ہے اس لڑکی کے والد کا نام اور لڑکی کا نام، اور اس لڑکی کی جو بہن ہے چچیری بہن، اس سے کس نے رشتہ دے دیا؟ عبد المطلب نے، جو کون تھے؟ عبداللہ کے والد، انہوں نے بھی رشتہ دے دیا۔ تو دونوں بہنوں کا نکاح ہوا ایک مجلس میں، کس کے ساتھ میں؟ باپ اور بیٹے کے ساتھ میں۔ پہلا ایک نکاح عبداللہ کا ہوا کس سے؟ آمنہ سے، اور دوسرا نکاح ہوا حضرت عبد المطلب کا کس سے؟ خالہ سے۔ تو یہ 2 نکاح ایک مجلس کے اندر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کہاں جا رہے تھے؟ ارے آواز نکالو میرے بھائی، میرا گلا بیٹھ جاتا ہے، آپ بھی تو کچھ بولا کریں۔ کہاں جا رہے تھے؟ اب لگا نا ماشاءاللہ کہ بیدار ہیں سارے۔ اصل میں یہ جو ہوتے ہیں نا پروگرام، آپ سوچ نہیں سکتے ان کے اوپر کتنی محنت لگتی۔ یہ ویسے ہی نہیں کہ بس میں نے آیا اور آپ کے سامنے تقریر کر دی میں نے اٹھا کر کے، یہ بڑی محنت کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ ایک ایک پروگرام پہ مجھے کم سے کم تیاری 6 7 گھنٹے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ان سے باتوں کو نوٹ کرنا، ان سے لکھنا، پھر آپ کے سامنے پیش کرنا۔ اور یہ میرا ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ہفتے ہمارے روزانہ یہی حالت رہتی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ حضرات بھی اس کی قدر کیا کریں، اور بولیں گے نا تو مجھے یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں آپ نے یاد کر لیا۔
صرف دل کو سکون مل جاتا ہے کہ محنت وصول ہو. تو بس اتنا ہی مطالبہ ہے آپ سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ چائے کا، نہ پانی کا، نہ کسی چیز کا، بس اتنا مطالبہ کہ آپ باتوں کو یاد کر لیں کسی طرح. تو عرض کیا میں نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد کہاں جا رہے تھے؟ اور راستے میں رک گئے کہاں؟ اور وہیں کیا ہو گیا؟ اور پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کیا نام اس کا؟ انہوں نے آ کے بتایا کہ ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے نبی کے والد جب دنیا سے گئے عمر کیا تھی؟ وراثت میں کتنے اونٹ چھوڑے؟ اور کتنی؟ کچھ بکریاں، اور ایک کیا نام ہے اس کا؟ ام ایمن. اس کے بعد عرض کیا کہ حضور کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ تھا؟ کہ ایک فوج آئی ہے، کس چیز کے اوپر بیٹھ کے؟ ہاتھیوں کے اوپر بیٹھ کر کے آئی ہے. اور کون آیا ان کو لے کر کے؟ کہاں سے آیا؟ یمن سے. اور وہاں اس نے خانہ کعبہ کی طرح عبادت خانہ بنا رہا تھا، وہاں لوگوں نے جا کے وہاں پہ نعمتیں رکھ دی. اس کے چکر میں اسے غصہ آیا اور وہ بیچارہ اسے گرانے کے لیے آ گیا. اب جب اسے گرانے کے لیے آیا تو عبد المطلب کے کتنے اونٹ قبضہ لیے؟ 200 اونٹ. پھر عبد المطلب جب ملنے کے لیے آئے اور بات کی تو صرف کس چیز کی بات کی؟ اونٹ کی، خانہ کعبہ کی نہیں. فرمایا کہ میں مالک ہوں کس کا؟ اونٹ کا، اور کعبے کا مالک اللہ ہے، اللہ خود حفاظت کر لے گا. اس کے بعد جب ابرہہ آگے بڑھا تو اللہ نے آسمان میں کیا بھیجے؟ فائٹر جیٹ آ گئے. تو انہوں نے آ کر کے اپنی چونچ سے کیا گرائیں؟ کنکریاں. اور وہ گری، اور جس پہ گری، جہاں سے گری وہیں سے پار ہو گئی، آر پار نکل گئی، اور زمین پہ پورا لشکر کیا ہو گیا؟ جیسے بھوسا ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ نے بنا دیا. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا ابرہہ کا بھی بتایا کہ کتنا برا حشر ہوا کہ پورا بدن سڑ سڑ کے کٹ کٹ کر کے اس کا بیکار ہو گیا. اخیر میں عرض کیا کہ جو واقعات عجیب و غریب نبی بننے کے بعد آئیں انہیں کیا کہیں گے آپ؟ معجزہ. کیا کہیں گے؟ اور جو ولادت کے قریب عجیب واقعات پیش آئیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ ارہاس. بولیے. ہاں، تو ان کو ارہاس بولا جاتا ہے. پھر عرض کیا آخر میں آپ کے سامنے کہ ہمارے نبی کی اب ولادت کا مرحلہ آیا اور پیدا ہوئے. مہینہ کیا ہے؟ ربیع الاول. پہلے بتائیں ربیع الاول. انگریزی حساب سے مہینہ کیا ہے؟ انگریزی حساب سے سن کیا بتایا؟ 570. اور ربیع الاول کی تاریخ میں 2 رائے بتائیں. نمبر 1 8 یا 9، اور کچھ کی رائے ہے کہ 8 یا 9 نہیں بلکہ 12 تھی، لیکن صحیح رائے 8 یا 9 والی ہے. اسی کو اکثر لوگوں نے اختیار کیا. باقی انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی. سوال کیا ہے کسی نے کہ اذان کے وقت سلام کرنا جائز ہے یا نہیں. دیکھیں، جس وقت میں اذان ہو رہی ہو اس وقت میں اذان کے وقت میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ اذان کا جواب دے رہا ہے تب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اسے بیچارے کو خلل ہوگا، وہ جواب دے اذان کا یا تمہارا جواب دے. لیکن اگر کوئی اپنی بک بک میں لگا ہوا ہے، تقریر کر رہا، بیٹھا ہوا گھر میں باتیں کر رہا ہے، روڈ پہ بیٹھا ہے، باتیں چل رہی ہیں اور اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب نہیں دے رہا، تو ایسے کو سلام کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں. وہ جب منع ہے سلام کرنا کہ جب کوئی بندہ ایک عبادت میں مشغول ہے، جواب دے رہا ہے اور آپ خلل پیدا کر رہے ہو، اس لیے منع ہے. لیکن اگر کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، ویسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے، تو آپ اسے تو اور زور سے کرو سلام، تاکہ وہ کم سے کم جواب دے، اسی عبادت میں لگے گا. قرآن شریف گھر میں پڑھوانا جائز ہے یا نہیں. دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کرانا قرآن خوانی، یہ عمل بالکل مناسب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ مان لیجئے ہمارے گھر میں ہمارے ابا کا اماں کا انتقال ہوا، ہم کہتے ہیں حافظ جی ذرا بچے بھیج دو. ارے بچوں کا مرا یا ہمارا مرا؟ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ مرا کس کا ہے، ہمارا آدمی ہے بچوں کا آدمی؟ وہی تو دل سے بڑھے گا جس کے دل میں غم ہوگا. وہ بیچارے بچے کیا غم لیں گے تمہارے ابا کے مرنے کا؟
انہیں کائیں کا غم ہوگا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھو، اور آپ یقین جانیے مسلمانوں میں یہ جو بات منع کرتا ہوں نا، ایسے بدتر حالات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پہ ختم قرآن تھا، بچوں کو بھی بلا رکھا تھا، تو انہوں نے مجھے لے جا کر کے اوپر بٹھایا کہ مفتی صاحب ابھی ذرا سا کھانے سے فارغ ہو جائے پھر دعا ہوگی۔ وہ بچے بیٹھے ہوئے سارے پڑھ رہے تھے، تو میں ویسے ہی کان لگا کے ان کی سننے لگا۔ میں نے کہا کیا چل رہا ہے، تلاوت چل رہی ہے کیا؟ ایک کہہ رہا، دوسرے ابھی جلدی بڑھ بریانی کھانی، جلدی بڑھ بریانی کھانی، ٹھنڈی ہو رہی ساری۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، اٹھایا صفحے دے کے کھٹکٹ 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 ادھر رکھ دیا ڈبے میں، ادھر۔ بھائی بچوں کی غلطی نہیں ہے، بچے تو بچے ہیں، بچے تو بچے ہیں۔ وہ جب ہم اور آپ اپنے کے جانے پہ ہمیں نہیں پڑھنے کی توفیق ہو رہی، بچے کیوں دل سے پڑھیں گے؟ آپ یہ بات سوچا کریں، ایک لاجک کی بات ہے یہ۔ وہ کیوں پڑھیں گے دل لگا کر کے؟ آج کل کسی کو اتنا ہمدردی نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ گیا کسی کا ہم دل لگا کے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچائیں اس کو۔ اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں قرآن رکھ دیں، پارے رکھ دیں، جو بھی آئے گھر کے اندر کہ بھائی قرآن رکھا ہے، آپ کا جتنا دل کرے، جتنا آپ کی طبیعت لگے، اتنا پڑھ کے آپ ثواب پہنچا دیجیے۔ کوئی پابندی نہیں، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے کچھ نہیں۔ آپ کا دل 1 رکوع کا کرتا ہے، 1 رکوع پڑھ کے آپ ثواب پہنچا دیں، 2 کا کرتا ہے 2 کا پہنچا دیں۔ آپ یقین جانیے دل سے پڑھا ہوا 1 پارہ وہ زیادہ کام کرے گا بنسبت اس کے کہ بغیر دل کے پورا قرآن پڑھا جائے۔ دل سے اگر پڑھا جائے گا تو 1 پارہ بھی بہت ہے۔ تو اس لیے قرآن خوانی نہ کرایا کریں، بچوں کو اس طرح بلا کے قرآن پاک نہ پڑھوایا کریں۔ سینکڑوں جگہ ہم نے اس بات کو بتایا، اس پہ فتاوی ہیں ہمارے یہاں سے کہ یہ عمل بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہی ہوتی۔ اور یہ عمل بڑھتا بڑھتا بہت آگے چلا گیا۔ پچھلے 2 سال پہلے میرا بیان دہلی میں تھا، وہاں پر میں گیا تو وہاں کے مسجد کے امام کے پاس جب محراب میں بیان کے لیے بیٹھا، سامنے ایک اشتہار لگا تھا، بینر تو اس پہ نظر پڑی۔ اس پہ لکھا تھا قرآن خوانی 3 کوالٹی، پہلی کوالٹی 1500 روپے، دوسری کوالٹی 1000 روپے، تھرڈ کوالٹی 500 روپے۔ میں نے دعا کے بعد امام کو بلایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جتنے روپے ہوتے ہیں اسی حساب سے زیادہ بچے بھیجتے کہ ڈھنگ سے قرآن پڑھا جائے گا، جتنے روپے کم اتنے کم بچے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ قرآن کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ مسئلے بڑھتے بڑھتے ابھی ہمارے یہاں یہ لسٹیں تو نہیں بنی، لیکن عمل ہونے لگا ہے اسی طرح کا کہ بچے لے کر کے آ جاؤ، وہ قرآن پڑھیں گے۔ اور اس کا ایک اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، جو اچھے گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پھر مدرسے نہیں بھیجتے کہ پھر کسی مردے کی میت میں اس کو بھی قرآن کے لیے بلوایا جائے گا، یہ بھی کسی کے میت کے اندر جا کے قرآن پڑھے گا اور بریانی کھائے گا۔ اس لیے اچھے گھرانے کے لوگ پھر اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجتے۔ تو کیوں ہم اور آپ اس طرح سے قرآن پاک کا معاملہ کرتے ہیں؟ جو گھر والے ہیں جتنا ان کا دل کرے اتنا پڑھیں، زبردستی کسی سے پڑھوانا کوئی صحیح عمل نہیں ہے۔ زیادہ ہی اگر کرانا ہو تو مکتب میں آ کے، مسجد میں آ کے حافظ صاحب سے یہ کہہ دیں کہ حافظ صاحب آج جب آپ چھٹی کریں اور آپ کے یہاں پہ چھٹی کا وقت ہو تو بچوں سے کہہ دینا کہ آپ نے اپنا دن بھر جتنا قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دو۔ بس کچھ بھی نہیں کرنا، نہ بلانا، نہ جانا، نہ آنا۔ بچے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے آرام سے چھٹی کے ٹائم دعا کر کے اور چلے جائیں گے، دن بھر تو وہ بیچارے قرآن پڑھتے ہی ہیں، وہاں پر ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ تو آسان طریقہ اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیا چھوٹے بچے کے پاس لوہا رکھنے سے جنات بچے سے دور بھاگ جاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ جنات کوئی ڈرتے ہیں لوہے سے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوہا رکھو گے تو جن نہیں آئیں گے۔ لوہا کیا، لوہے کے کپڑے بھی پہنا دو اس کو، اگر جن آنے ہیں تو آئیں گے۔ جنات کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی غسل جنابت میں صرف فرائض کو پورا کر لے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دے تو کیا اس سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں ناپاک ہے کوئی بندہ اور غسل کر رہا ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ منہ میں پانی پہنچا لے، ناک میں پانی پہنچا لے اور پورا بدن گیلا کر لے۔ بس اگر اتنا کر لیا تو غسل ہو جائے گا اور اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔
لیکن 3 کام یہ ضروری ہے. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پہ پانی کا پہنچانا. ایک تیسرا لکھا ہے لیکن وہ تحریر سمجھ میں نہیں آ رہی. ان پڑھ آدمی اپنے ماں باپ کو ثواب کیسے پہنچائے؟ کوئی دعا یا کوئی کلمات. جو بندہ اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے اور قرآن نہیں پڑھنا آتا، میں بہت آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، آپ لوگ یاد رکھنا. بہت آسان طریقہ ہے. سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے نا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سب کو یاد ہے. آپ 3 بار اس کو پڑھ کے ثواب پہنچا دیں، اللہ ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائے. 3 بار سورہ اخلاص پر اللہ ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس سے زیادہ آسان نسخہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے مطابق عمل کریں. فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے یا نہیں؟ بخشنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان ہی جانا ضروری نہیں ہے. آپ یہیں بیٹھ کر کے ثواب پہنچا دیں، اللہ ثواب پہنچا دے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان جائیں. البتہ قبرستان چلے جانا چاہیے. ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہمیں قبر دیکھ کر اپنی موت یاد آئے گی، اور قبر والے کا فائدہ ہوگا کہ اسے بھی احساس ہوگا کہ ہاں میرے گھر والے مجھے یاد رکھے ہیں اور آ رہے ہیں میری قبر پر. تو چلے جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہ جائے اور یہیں سے ثواب پہنچا دے تب بھی ثواب پہنچ جائے گا اور اللہ مکمل ثواب عطا فرما دے. دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کے یہاں پہ بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما. اے کریم اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما. اللہ ہمارے جتنے بھائی اور ہماری جتنی بہنیں اپنے وقت کو نکال کے یہاں مجلس میں آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ آپ کو سب پتہ ہے کہ ہم سارے کے سارے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے. اللہ ہم تو صرف آپ کے محبوب کا ذکر سننے بیٹھے ہیں. اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ سب کے لیے اس مجلس کو نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے کریم اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے رشتہ داروں میں جو تعلق والوں میں بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. اللہ جتنے لوگوں پہ قرضے ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں میرے مالک آپ کو سب کی پریشانیاں پتہ ہیں. اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی پریشانیاں دور فرما. اے کریم اللہ اس علاقے کو اس محلے کو دین کے لیے قبول فرما. اللہ سب کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حضور کا عشق عطا فرما، نبی کی محبت عطا فرما. اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے. اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے. اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے. اللہ ہمیں حضور کا عاشق بنا. اللہ حضور کا ہمیں عاشق بنا. اللہ ہم سب کو حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے کریم اللہ اس مجلس میں ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو بغیر مانگے عطا فرما. اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.